کرمدین اور اس کی 4 بیٹیاں، ایک سبق آموز کہانی۔ باب اول۔ کرمدین کی زندگی۔ کرمدین ایک عام مگر ایماندار کسان تھا جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ ایک سادہ مزاج، محنتی اور دیانت دار شخص تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف 2 وقت کی روٹی کمانا نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی اولاد نیک، تعلیم یافتہ اور کامیاب ہو۔ کرمدین کا گاؤں خوبصورت مگر سادہ تھا۔ اس گاؤں میں زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے اور اپنے چھوٹے بڑے کاروبار چلاتے تھے۔ یہاں کے لوگ خوش اخلاق تھے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے تھے۔ کرمدین کا نظریہ ان سے بالکل مختلف تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اگر انہیں درست تربیت دی جائے تو وہ کسی بھی بیٹے سے کم نہیں ہوتی۔ کرمدین کی بیوی حلیمہ ایک نیک دل اور صابر عورت تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی، گھر کا نظام سنبھالتی اور اپنی 4 بیٹیوں کی پرورش میں کوئی کمی نہ چھوڑتی۔ ان کے ہاں کوئی بیٹا نہیں تھا، مگر انہوں نے کبھی بھی اس بات کو کمزوری نہیں سمجھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر بیٹیوں کو صحیح تعلیم دی جائے تو وہ خاندان کی عزت و وقار میں اضافہ کر سکتی ہے۔ باب دوم۔ 4 بیٹیاں اور ان کی پرورش۔ کرمدین اور حلیمہ کے ہاں 4 بیٹیاں تھیں۔ ایک فاطمہ، سب سے بڑی، سمجھدار اور صابر۔ وہ ہمیشہ اپنے والدین کی مدد کرتی اور چھوٹی بہنوں کا خیال رکھتی۔ 2 زینب، نہایت ذہین اور علم دوست۔ وہ پڑھنے لکھنے کی دلدادہ تھی اور ہمیشہ نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتی۔ 3 عائشہ، نرم دل اور مددگار طبیعت کی مالک۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے کام آتی اور گاؤں کی عورتوں کی مدد کرتی۔ 4 مریم، سب سے چھوٹی، خوش مزاج اور شرارتی۔ وہ گھر میں سب کو ہنساتی اور ہر وقت خوش رہتی۔ کرمدین اور حلیمہ نے اپنی بیٹیوں کو محض دنیاوی تعلیم نہیں دی، بلکہ انہیں اخلاقیات، صبر، محنت اور ایمانداری کا سبق بھی سکھایا۔ وہ اکثر کہتے، بیٹیوں کو اگر خود مختار بنا دیا جائے تو وہ کسی پر بوجھ نہیں بنتی، بلکہ خود دوسروں کا سہارا بنتی ہے۔ باب سوم۔ آزمائشوں کا آغاز۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ کرمدین پر بھی ایک سخت وقت آیا جب مسلسل بارشوں اور طوفانوں کی وجہ سے اس کی فصلیں برباد ہو گئیں۔ وہ دن رات محنت کرتا، مگر قرض کا بوجھ بڑھنے لگا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ کچھ رشتہ داروں نے مشورہ دیا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی جلدی کر دے تاکہ ذمہ داریاں کم ہوں، مگر کرمدین نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران حلیمہ شدید بیمار ہو گئی۔ کرمدین نے اپنی تمام جمع پونجی اس کے علاج پر خرچ کر دی، مگر وہ جانبر نہ ہو سکی۔ حلیمہ کی وفات کرمدین اور اس کی بیٹیوں کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا۔ اب کرمدین کو نہ صرف اپنی بیٹیوں کی کفالت کرنی تھی، بلکہ ان کی ماں کی کمی بھی پوری کرنی تھی۔ باب چہارم۔ بیٹیوں کی ہمت اور حوصلہ۔ ماں کے انتقال کے بعد فاطمہ نے اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کے لیے سلائی کا کام شروع کر دیا۔ زینب نے گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ عائشہ نے خواتین کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا کاروبار قائم کیا، اور مریم نے گھر کے کام سنبھال لیے۔ ابتدائی دن مشکل تھے، مگر بیٹیوں نے ہار نہیں مانی۔ دن رات محنت کرنے کے بعد ان کا کام چلنے لگا اور حالات بہتر ہونے لگے۔ فاطمہ نے گاؤں میں ایک سلائی سینٹر کھول لیا، زینب نے مزید تعلیم حاصل کی اور ایک اسکول میں استاد بن گئی، عائشہ نے خواتین کے لیے ایک کاروباری مرکز قائم کیا، اور مریم بھی اب بڑی ہو چکی تھی اور والد کی مدد کرنے لگی تھی۔ باب پنجم۔ کامیابی اور عزت۔ کرمدین اپنی بیٹیوں کی کامیابی دیکھ کر بے حد خوش تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی محنت رائے گا نہیں گئی۔ پورے گاؤں میں اس کی بیٹیوں کی عزت کی جاتی تھی۔ جو لوگ پہلے بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے تھے، اب وہ کرمدین کی مثال دیتے تھے۔ ایک دن گاؤں کے بڑے زمیندار نے کرمدین سے کہا، کرمدین، تم نے ثابت کر دیا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتیں، بلکہ اگر انہیں صحیح تربیت دی جائے تو وہ خاندان کا فخر بن سکتی ہے۔ یہ سن کر کرمدین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو بویا تھا وہی کاٹا تھا۔ نتیجہ، سبق آموز پیغام۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بیٹیاں کسی سے کم نہیں ہوتیں۔ اگر انہیں صحیح تعلیم و تربیت دی جائے تو وہ ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ کرمدین نے ثابت کیا کہ سچی محنت، ایمانداری اور اولاد پر بھروسہ انسان کو کامیابی کی منزل تک لے جا سکتا ہے۔ سبق: بیٹیاں بوجھ نہیں، رحمت ہوتی ہے۔ تعلیم اور خود مختاری ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ محنت اور ایمانداری کا صلہ ہمیشہ ملتا ہے۔ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں، مگر ہمت سے کام لینا چاہیے۔